السلام علیکم احباب، سندھی ادب سے ایک کہانی سنیے۔ کہانی کے مصنف ہیں امر جلیل اور اس کا ترجمہ کیا ہے شاعر ہنائی نے۔ کہانی کا عنوان ہے دیو مالائی قصہ۔ یونانی دیوتا اپنے دیو مالائی قصوں کا ہماری حقیقتوں سے موازنہ کر رہا تھا اور قریباً حواس باختہ ہو چلا تھا۔ یونانی دیوتا نے کہا، حقائق اور دیو مالائی قصوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن تمہارے یہاں کی حقیقتوں نے یونان کے دیو مالائی قصوں کو شرمندہ کر دیا ہے۔ میں بولا، ہمارے پاس ایسے بہروپیے ازدہے ہیں کہ چاہیں تو یونانی دیوتاؤں کو ان کے دیو مالائی قصوں سمیت زندہ نگل جائیں۔ یونانی دیوتا نے جواب دیا، باقی ایک دیو مالائی قصہ رہ گیا ہے جو تمہیں نہیں سنایا۔ بتاؤ، میں نے کہا۔ اس دیو مالائی قصے کے مقابل بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مناسب حقیقت ضرور موجود ہوگی۔ بالکل ناممکن، یونانی دیوتا کہنے لگا۔ اس دیو مالائی قصے کے مقابلے میں بیان کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی بھی حقیقت نہ ہوگی۔ تم بتاؤ تو صحیح دیوتا، میں نے کہا۔ تمہارا آخری دیو مالائی قصہ بھی ہماری حقیقت سے مات کھا جائے گا۔ یونانی دیوتا میری طرف دیکھ کر ہنسا۔ اس نے دیو مالائی قصہ سنانا شروع کیا۔ یونان میں فونکس نامی ایک پرندہ ہوتا تھا، حد سے بڑا اور زیادہ خوبصورت۔ کسی بات پر یونانی دیوتا فونکس سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے فونکس کو مسلسل عذاب اور درد میں مبتلا رہنے کی سزا کی بد دعا دی۔ پھر یوں ہوا کہ جب بھی فونکس پرندہ اڑتا تھا، پرواز کی آواز سے اسے آگ گھیر لیتی تھی اور وہ پلک جھپکتے ہی جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ بد دعا کے مطابق راکھ سے پھر فونکس جنم لیتا تھا، نیا جنم لے کر اڑتا اور پرواز کی آواز سے آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ اپنی راکھ سے وہ دوبارہ جنم لیتا تھا اور خوبصورت پر پھیلا کر پھر اڑتا تھا۔ اڑتے ہی اسے آگ گھیر لیتی اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ اپنی پرواز کی آواز سے جل کر راکھ ہو جانے اور راکھ سے دوبارہ جنم لینے کا عذاب فونکس کے لیے صدیوں تک چلتا رہا۔ دیو مالائی قصہ سنانے کے بعد یونانی دیوتا نے فخر سے میری طرف دیکھا، میرے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر پوچھا، کیوں ہنستے ہو؟ جواب دو۔ میں نے کہا، جواب دینے کے بجائے میں تمہیں ایک ایسا منظر دکھاؤں گا جس کے سامنے فونکس والا دیو مالائی قصہ تمہیں ہیچ نظر آئے گا۔ تو پھر اسے میں نے منظر دکھایا۔ ایک نوجوان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ زنجیریں برگد کے تنے کے ساتھ باندھی ہوئی تھیں۔ نوجوان کا منہ سلا ہوا تھا، کانوں پر لکڑی کی پیٹیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی تھیں جن سے لہو ٹپک رہا تھا۔ نوجوان کی آنکھوں سے ٹپکتے لہو نے جب دھرتی کو چھوا تو اس کی بے نور آنکھوں میں نور آ گیا اور وہ حال سے مستقبل میں دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ تب اچانک برگد کے تنے کی اوٹ سے ایک بونا پہلوان قہقہے لگاتا ہوا نکل آیا اور خنجر کی نوک سے نوجوان کی آنکھیں نکال کر پھر برگد کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ نوجوان کی آنکھوں سے پھر لہو بہنے لگا۔ بہتے لہو نے جب دھرتی کو چوما تو نوجوان کی بے نور آنکھوں میں نور لوٹ آیا اور پھر وہ حال سے مستقبل میں دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ تب اچانک بونا پہلوان قہقہے لگاتا ہوا برگد کے تنے کی اوٹ سے نکل آیا اور خنجر کی نوک سے نوجوان کی آنکھیں نکال کر پھر تنے کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ یونانی دیوتا کتنی ہی دیر تعجب، حیرت اور خوف سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر پوچھا، یہ نوجوان کون ہے اور اس کا جرم کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ نوجوان اس دھرتی کا بیٹا ہے اور اس کا جرم اپنی ماں سے پیار ہے اور یہی اس کا جرم ہے۔ اور بونے پہلوان کے ہاتھ میں وقت کی لگام ہے۔ میرا جواب سن کر یونانی دیوتا نے اپنی گردن جھکا دی اور یونان واپس چلا گیا۔ کہانی کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔